alaikum. My name is Dr. Arshad Kareem. I am here today for the course Pakistan Studies, and we had been talking about the different foundations for making of Pakistan and also to study the depth of Pakistan society, polity and economy, including its foreign policy. We began our study with history, and after going into the details of that, we entered into the socio-cultural and geographical foundations of the country. Then last time I was here to talk about the economic foundation. Today we have a very interesting topic for you, and that is the ideological foundation of Pakistan. Let me first define what do we understand by ideology itself. Ideology generally has been used in two references, first as a word and second as a term. Here when we speak of ideology of Pakistan, we referred it as the term. So I am going to present to you not the meaning but the terminology we are going to use for the study of ideological foundation of Pakistan. Ideology is foundation of thoughts emerging from within the visionary wisdom and spreading into the socio-political environment of a society as a forceful source of leading the life process of the mankind. Ideology کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے میرے خیال میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کرنا بہتر ہوگا، چونکہ یہ ایک ایسی فکر ہے جس کی ٹرمینالوجی ہم بہتر طور پہ وسیع طور پہ سمجھانے میں شاید کامیاب ہو سکیں۔ آئیڈیالوجی ایک ایسا ذہنی فکر ہے جو اندرون میں ذہن کے وزڈم سے، اس کے ویژنری تھاٹ سے باہر آتا ہے، اور یہ عوام کے سیاسی اور معاشرتی ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، وہاں یہ پھیلتا ہے اور اس کے بعد یہ معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہوئے معاشرے کے کاروباری انتظامیہ میں اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اور جس سے معاشرے میں ایک نیا ڈھانچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس ڈھانچے پر آئیڈیالوجی عمل کرتے ہوئے ایک نئی سمت کے طرف عوام کو لے جاتی ہے، جس سے عوام میں نئے جذبات اور نئے جوش پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اگر اسے مخفف طور پر بیان کیا جائے تو آئیڈیالوجی ایک ایسی طاقت ہے جو عوام کو ایک راہ دکھاتی ہے، اور وہ ہی راہ انہیں ایک بہتری کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس کو اور تفصیل سے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کرتا ہوں، اور آپ اس نقشے میں غور سے دیکھیے گا کہ کس طرح آئیڈیالوجی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر نقشہ آپ کے سامنے ایک مثلث نما ہے، جہاں آپ دیکھیں گے کہ بائیں ہاتھ کی طرف لکھا ہوا ہے ایجنٹ، دائیں ہاتھ کی طرف لکھا ہوا ہے گول، اور اوپر لکھا ہوا ہے آبسٹیکلز۔ یہ تینوں وہ نقطے ہیں جو وضاحت کرتے ہیں معاشرے کے حالات کو اور معاشرے میں پیدا ہوئی جد و جہد ایک مقاصد کے لیے۔ ایجنٹ سے مراد ہے کہ عوام جو کسی بے چینی میں ملوث ہیں، کسی پریشانی میں ملوث ہیں، اور وہ اپنی بہتری کے لیے ایک راہ کی تلاش میں ہیں، ان کی اس بے چینی اور ہیجانی کیفیت کے دوران ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسا خیال اور
ذہنی فکر پیدا ہوتی ہے جو ان کے اوپر اور ان کے سیاسی اور معاشرتی ماحول پر چھا جاتی ہے بحیثیت طاقت کے، اس لیے کہ وہ اپنے ان مقاصد کو نہیں لے جا سکتے چونکہ ان کے اوپر آبسٹیکلس ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کو نکالنے کے لیے ایک ایسی ذہنی طاقت کی ضرورت ہے جو کہ ان کو اس کی راہ دکھائے کہ اپنے مقاصد تک وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس کو میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ پھر جو اگلا قدم ہے ہمارا آئیڈیالوجی آف پاکستان کو پڑھنے کا، اسے ہم واضح طور پہ سمجھ سکیں۔ مجھے آپ مثال دینے دیں۔ مثال یہ ہے کہ یہ ایجنٹ جو ہیں، مان لیجئے آپ کہ ہند پاکستان بر صغیر کی ملت اسلامیہ ہے۔ ملت اسلامیہ کا یہ وہ دور ہے جب ملت اسلامیہ مصیبت زدہ ماحول میں گھری ہوئی تھی، بالخصوص جنگ آزادی کے وقت، اور اس وقت اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ثقافت کو، اپنے مذہب کو اور اپنے جو ریچولز ہیں ان کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ لہٰذا اس آبسٹیکل کو جو کہ انگریزوں نے اور ہندوؤں نے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انگریز اور ہندو دونوں ایک جا ہو گئے تھے اور مسلمانوں پر ساری آفتیں عائد کر دی تھیں کہ انہی کا قصور تھا جس کے بنا پہ جنگ آزادی ہوئی تھی، جنہیں انگریزوں نے میوٹنی کا نام دیا تھا۔ گویا دوسرے لفظوں میں سارا کا سارا الزام مسلمانوں کے اوپر تھا، اور یہی وجہ بنی تھی کہ انگریز حکومت نے 1858 کے بعد مسلمانوں کو بالکل ہی کنارے کر دیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان ایسی جدوجہد پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے ان مقاصد تک پہنچنا چاہتے تھے جو کہ ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ایسی طاقت جو کہ انسان کے ویژنری تھاٹ سے نکلتی ہو، اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس مقصد تک یا اس گول تک پہنچا جائے، اور یہی وہ طاقت تھی جو سیاسی یا معاشرتی ماحول پر چھائی، جسے ہم آئیڈیالوجی آف اسلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور اس طرح آئیڈیالوجی آف اسلام وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اس طرح آئیڈیالوجی آف اسلام، آئیڈیالوجی آف پاکستان آگے چل کر کے سامنے آئی۔ اب ہمارا دوسرا اس قدم یہ دیکھنے کے بعد کہ آئیڈیالوجی بحیثیت ایک ٹرمینالوجی کے اور آئیڈیالوجی بحیثیت ایک اہم فورس کے کس طریقے سے پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا قدم بنی۔ ہم نے تاریخ اعتبار سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کیا کیا آفتیں آتی رہیں۔ ایک جھلکیاں ہم نے سر سید احمد خان کے سارے محنت اور کاوش کو بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے اندھیرے سے کس طرح نکالا۔ اب ہم انہی کو ایک جا کر کے آج آئیڈیالوجی آف پاکستان کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ the teaching of the Holy Quran is such source for Muslims that has been taken up as ideology of Islam۔ یہ وہ تذکرہ ہے جو ہم نے آپ سے پہلے کیا تھا کہ وہ مثلث جو آپ کو بنا کے میں نے دکھایا تھا، اور اس میں اس طاقت کی بات کی تھی جو کہ ایک ویژنری تھاٹ سے باہر نکل کے آتی ہے۔ تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت اسلامیہ ملت کے جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ہولی قرآن، اور ہولی قرآن ہی میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اور اللہ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ہولی قرآنی ایک ایسی ٹیچنگ ہے جو ہمیں اس راہ پر گامزن کرتی ہے جس سے ہمیں اس طاقت کا اندازہ ہوتا ہے جو طاقت ہم نے آپ سے بیان کی تھی کہ ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں ہمارے سامنے پھیلتے ہوئے ہمیں وہ طاقت دیتی ہے، ہمیں وہ ہمت دیتی ہے جس کے سہارے ہم اپنے مقاصد تک،
उन ऑब्स्टिकल्स को जो हमने आपको मसलस में दिखाया था रद्द करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को फर्दर समझने के लिए ये जानना चाहेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम किस तरह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में मुलव्वस हो जाती है। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को समझने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है कि तभी हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान समझ सकते हैं। तो आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है कि द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम इज़ द टीचिंग ऑफ द होली कुरान। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाने की कोशिश करूँगा। गो के हम इस्लाम का मुताला नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामिक आइडियोलॉजी का मुताला कर रहे हैं और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मुताला कर रहे हैं। मगर जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को पहले बेहतर तौर पे वाज़ह तौर पे समझ पाएँ। आपके सामने जो मैं अपने तसव्वुरात पेश करने वाला हूँ उसका ताल्लुक़ इस्लामिक स्टडीज़ से नहीं होगा, बल्कि उसका ताल्लुक़, जैसा कि मैं आपके सामने पाकिस्तान मुताला पढ़ा रहा हूँ, उस हवाले से उसका ताल्लुक़ सियासी, तारीख़ी और या सकाफ़ती हवाले से होगा। तो हम आपके सामने टीचिंग ऑफ कुरान के हवाले से ये बयान करना चाहेंगे कि कुरान में जो आइडियोलॉजी नज़र आई है मुझे, वो उसे दो हिस्से में मैंने तकसीम किया है। एक हिस्सा है जिसे हम फेथ के नाम से पुकारते हैं, यानी ईमान के नाम से पुकारते हैं, और दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं कि ये इस्लाम बीइंग कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कि इस्लाम ज़िंदगी का ज़ाब्ते हयात है। और इन्हीं दोनों को सामने रखते हुए फिर हम आपके सामने कोशिश करेंगे समझाने की और बताने की कि हमारा मकसद आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम से क्या है। पहले हिस्सा है हमारा फेथ का, ईमान का। मेरा अपना ख़याल है कि ईमान के माने ये लिए जा सकते हैं या लिए जाने चाहिए कि ईमान एक ऐसा तसव्वुर है जिसका मकसद है कि उसे किसी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना तो वो डिबेटेबल है और ना उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो ईमान है, वो हमारे दिल जान, हमारी रूह के अंदर पेवस्त है, और उस पर हम किसी किस्म की बहस न चाहते हैं, ना पसंद करते हैं, और ना हमें करना चाहिए। हमारा ईमान है अंडर द टीचिंग ऑफ द होली कुरान के, जिसे हम कहते हैं वहदत व अज़मत, रिसालत और आखरत। ये तीन हमारा ऐसा सॉलिड ईमान है जो हमें पाबंदी इस्लाम में रखता है। लिहाजा हर मुसलमान के लिए ये मानी ख़ेज़ है कि हमें वहदत पे, अज़मत पे, रिसालत पे और आखरत पे ईमान है, और इस ईमान को ना तो हम इंटरप्रेट करने की इजाज़त दे सकते हैं और ना हम इसके ऊपर किसी किस्म की बहस कर सकते हैं। लिहाजा ये बात भी शायद काबिल दर्ज हो यहाँ पर कि वो आयतें जो मक्का मुअज़्ज़मा में आई थीं वो ईमान पे आई थीं, वो फेथ पे आई थीं, और इस तरीके से कुरान का एक हिस्सा ताल्लुक़ रखता है, बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है ईमान पर। कुरान का दूसरा हिस्सा जो मैंने आपसे जैसे बयान किया कि ये ज़ाब्ते हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इससे मेरी मुराद ये है कि मुसलमानों के ज़िंदगी के तरीक़ेकार सब कुछ कुरान में मौजूद हैं, और कुरान ने हमें पाबंद किया है कि तुम इसी दिखाए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें बेहतरी मिलेगी। और हमें याद आता है कि कुरान में आयत है कि हमने तुम्हें इंसान पैदा किया और तुम्हें विज़डम दिया और तुम्हें दो रास्ते दिखाए, एक रास्ता जो अच्छा है, दूसरा रास्ता ख़राब है। अच्छे रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें सवाब होगा, ख़राब रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें गुनाह होगा, और तुम्हें हिदायत दी कि तुम अपने विज़डम को इस्तेमाल करते हुए
اس دی ہوئی ہدایت پر اپنا راستہ اختیار کرو۔ تو ایک طرف تو یہ کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف قرآن میں موجود ہے، مگر دوسری طرف اللہ نے اپنے ہر بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس دکھائے ہوئے راستے پہ، وہ دکھائی ہوئی ہدایت پہ اپنے وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے اس پر عمل پذیر ہو۔ لہذا ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور میرے خیال میں اس سے بڑی اچھی وضاحت جمہوریت کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت اگر سکھاتی ہے آزادی کو، جمہوریت اگر سکھاتی ہے لبرٹی کو، تو اللہ نے ذریعہ قرآن کمپلیٹ آف کوڈ آف لائف یا ضابطۂ حیات بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ تم اس دنیا میں آزاد ہو، بغیر کسی پابندی کے ہو، علاوہ ازیں کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے وزڈم کے ساتھ کہ تم اپنے وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے دی ہوئی ہدایت پر عمل پذیر رہو، یہ جانتے ہوئے کہ تم صحیح راستہ استعمال کرو گے تو بہتری میں ہوگے، غلط راستہ استعمال کرو گے تو برائیوں کی طرف جاؤ گے۔ اس کا اتنا معنی خیز استعمال آئیڈیالوجی آف اسلام کا آئیڈیالوجی آف پاکستان میں اسی طرح ہوا کہ وہ طاقت جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس مثلث نما شکل میں، کہ وہ طاقت جو کہ قرآن نے دی ٹیچنگ آف اسلام کے مطالعے کے حوالے سے، کہ تم اس طاقت کو اپنی طاقت بناؤ اور اس طاقت سے ان آبسٹیکلز کو نکالو اور اپنے مقصد کی طرف کامیابی سے بڑھو، اپنے مقصد کو حاصل کرو۔ لہذا ملت اسلامیہ آئیڈیالوجی آف اسلام کو بحوالہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے سہارے لے کر آگے بڑھی، آبسٹیکل کو ہٹایا اور اپنے مقصد یعنی مملکت پاکستان کا حصول عمل میں آیا۔ ان بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیالوجی آف اسلام کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے بحوالہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے۔ پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ وہ آیتیں جو کہ تعلق رکھتی ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف سے یا ضابطۂ حیات سے، وہ نازل ہوئی تھیں مدینہ منورہ میں، اور دوسری بات ان کا تعلق انسانی زندگی کے رہن سہن سے ہے۔ کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، والدین کے ساتھ بچوں کے تعلقات، بچوں کے ساتھ والدین کے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، اکنامک لائف کا ہونا، جنگیں لڑنا یا مددگار ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، گویا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا ضابطۂ حیات میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے، جو کہ بہت قابل غور بات ہے، جو کہ دوسری بات ہے میں کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ پہلی تو یہ تھی کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھیں یہ آیتیں، دوسری بات جو میں بتانا چاہتا تھا کہ میری نظر میں اسلام واحد مذہب ہے جس نے کلچر کو پیدا کیا۔ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، مذہبی تاریخ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ باقی مذاہب وہ کلچر سے نکلے ہیں، مگر اسلام نے کلچر کو دیا ہے، لہذا کلچر اسلام کی پیدائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا طریقہ کار اسلام پر مبنی ہے، اور یہی بات قابل غور ہے کہ ہم صرف مسلمان اس وقت نہیں ہیں جبکہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان جسے میں نے وحدت، رسالت اور آخرت کے حوالے سے بتایا تھا، بلکہ ہم یقین بھی رکھتے ہیں، اور وہ یقین یہ ہے کہ ہمارا ضابطۂ حیات جو ہے وہ قرآن پہ اور ساتھ ساتھ سنت پر مبنی ہے۔ تو یہ ضابطۂ حیات کا ہونا ظاہر ہے کہ اس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کو ہم نہیں کر سکتے، مگر یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا بلیف ہے، اور اس کو انٹرپریٹ کس طرح کر سکتے ہیں، جس کی بڑی ایک معمولی سی مثال میں آپ کو دوں کہ اسلام میں پردہ پوشی ہے۔ وہ پردہ پوشی کتنی ہونی چاہیے؟ صرف آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، یا چہرہ کھلا رہنا چاہیے عورتوں کا، یا سر کے بال بھی کھلے رہنے چاہیے، یا گردن کھلی رہنی چاہیے،
یا صرف ہاتھ پاؤں کھلے رہنے چاہیے یا صرف پنجے کھلے رہنے چاہیے. یہ انٹرپریٹیشن ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے. لہذا اگر ایک شخص اپنے ایمان سے ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو وہ تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مگر اگر کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا جو سلسلہ ہے اس سے ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو ہم اسے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا مکمل پابند نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اسلام نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے انٹرپریٹیشن کی، یہیں پر ہمیں ایک معاشرے کو پیدا کرتی ہے، معاشرے کو سامنے لاتی ہے جسے ہم معاشرے اسلام کے نام سے پکارتے ہیں. لہذا فیتھ اور بلیف ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اب آئیڈیالوجی آف اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں واضح ہوتا ہے کہ پھر آئیڈیالوجی آف اسلام کے معنی ہمارے سامنے معاشرے میں کس طرح ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا میں نے تذکرہ پہلے وہ مثلث نما شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ہو سکتا ہے. اس کے مطالعے کو سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، ہم آپ کے سامنے پھر آپ کو بر صغیر کی تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ہم بر صغیر کی تاریخ میں داخل ہو کر دیکھ پائیں کہ یہ جو آبسٹیکل پیدا ہوا تھا، جو آبسٹیکل ہمارے سامنے آیا، جس کے نتیجے میں ہم بحیثیت ایجنٹ کے آبسٹیکل کو دیکھتے ہوئے اپنے گول کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے کیفیت میں پڑے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کی طرف نظر اٹھانی پڑی، اور ہم نے اس آئیڈیالوجی کا سہارا لے کر کے اس آبسٹیکل کو ہٹایا اور مملکت پاکستان کو سامنے لائے. لہذا پہلے ہم تاریخ کی نظر ڈالتے ہوئے ہندوستان کی پرانی تاریخ کو دیکھیں گے جسے ہم ہندو انڈیا کے نام سے پکارتے ہیں. پھر ہم دوسری تاریخ کے حصے کو دیکھیں گے جسے ہم مسلم انڈیا کے نام سے پکارتے ہیں، اور پھر تیسری طرف ہم اس تاریخ کے حصے کو دیکھیں گے جسے ہم برٹش انڈیا کے نام سے پکارتے ہیں. لہذا تاریخ کے یہ تینوں پہلو آپ کے سامنے آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں. پہلا حصہ ہمارا ہندو انڈیا کا ہے. ہندو انڈیا سے مراد ہماری صرف اینشنٹ انڈیا کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہماری میڈیول انڈیا کی بھی ہے اور ماڈرن انڈیا کی بھی ہے، یا دوسرے لفظوں میں میڈیول انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی بھی ہے اور اینشنٹ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی بھی ہے اور برٹش انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے تجزیہ کرنا کہ ان تینوں ادوار میں یا ان تینوں ماحول میں مسلمانوں کی ملت اسلامیہ کس طرح رہی اور کس طریقے سے اس نے اپنے کو شکنجے میں دیکھا، پایا، پابندی میں گرفتار ہو گئے، اور کس طریقے سے اس آبسٹیکل کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے ربع عمل کیا 1947 میں. ہندو انڈیا کے متعلق ایک موٹی موٹی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انگریزوں کا دور جب شروع ہوتا ہے وہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، ایک معنی میں ایک بیک شروع ہوتا ہے. 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوتا ہے. 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے ساتھ ہی ساتھ مغلوں کا زوال پیدا ہوتا ہے. مغلوں کا زوال شروع ہوتا ہے مغلوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جس کے ڈیٹیل میں ہمیں یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں. ہندوستان بکھر جاتا ہے، ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آزاد مملکتیں شروع ہو جاتی ہیں. انگریز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. انگریزوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان میں بندوق لانا شروع کیا، اپنی فوج لانا شروع کیا، اپنی آرمی لانی شروع کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ انگریزوں کی طاقت بڑھتی گئی، اور 50 سال کے بعد 1757 میں انگریزوں نے پلاسی میں سراج الدولہ کے ساتھ بنگال کا جو نواب تھا جنگ لڑی. سراج الدولہ میر جعفر کی وجہ سے، اس کی غداری کی وجہ سے ناکامیاب ہوتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، اور اس طرح انگریزوں کی حکومت لارڈ کلائیو کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. گویا 50 سال کے اندر اندر مسلمان کنارہ کش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 1757 سے لے کر 1857
جو اگلی صدی شروع ہوتی ہے مسلمان کا زوال ہوتا چلا جا رہا ہے، بادشاہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ہندو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہندو کا انفلوئنس معاشرے پہ پھیلتا جا رہا ہے، وہ انگریزوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہوتے 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 یہاں تک کہ 19ویں صدی کے شروعات ہی سے ان میں جدیدیت آنے لگتی ہے، ان میں تبدیلی آنے لگتی ہے، اور وہ تبدیلی آہستہ آہستہ انہیں ماڈرنٹی کی طرف لے جاتی ہے، اتنا زیادہ ماڈرنٹی کی طرف لے جاتی ہے کہ انہوں نے ستی تک کو ایبالش کر دیا۔ راجہ رام موہن رائے اس وقت تک بہت آگے بڑھ چکے تھے، انہوں نے ہندوؤں کو ماڈرن کر دیا تھا، ہندوؤں نے انگریزی پڑھنا شروع کر دیا تھا، انگریزی اسکولوں میں جانے لگے تھے، حساب پڑھنا شروع کر دیا تھا، سائنس پڑھنا شروع کر دیا تھا، گویا کے دوسرے لفظوں میں وہ انگریزوں کے بہت قریب آ گئے تھے، جبکہ دوسری طرف مسلمان پیچھے ڈھکیلے جانے لگے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسلم انڈیا کا مطالعہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف مسلمان اپنے کنارہ کشی میں آتے آتے 1857 کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں وہ اور بری طرح بدنام کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو جنگ ناکامیاب ہو جاتی ہے، دوسری طرف جنگ میں جبکہ ہندوؤں نے مسلمانوں نے برابر کا حصہ لیا تھا، مگر بدقسمتی سے چونکہ اس کی شروعات میرٹھ میں ہوئی تھی، میرٹھ میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی، اور اس میجورٹی کی وجہ سے الزام ان پہ عائد ہوا کہ یہ سارا ان کا کرا کرایا تھا، لہٰذا مسلمان پیچھے ڈھکیل دیے گئے، ہندو آگے بڑھ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ صاف تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو انگریزوں نے بھی پیچھے ڈھکیلا، ہندوؤں نے پیچھے ڈھکیلا ایک طرف، دوسری طرف انگریزوں نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، تو وہ جو ملت اسلامیہ تھی وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایجنٹ کی حیثیت سے وہ بالکل ہی بند ہو گئی، سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامک وائز، ہر لحاظ سے، کلچرلی وائز، ہر لحاظ سے وہ کنارہ کش ہو گئی۔ اتنے میں سر سید احمد خان سامنے آتے، سر سید احمد خان نے آ کے سکھایا کہ تم کو ہندوؤں کے برابر کھڑا ہونا ہوگا، تم کو انگریزوں کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی، تم کو سیاست سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کرنی پڑے گی، اور سر سید کی یہ ٹیچنگ ہی کارآمد ثابت ہوئی۔ اس وقت آئیڈیالوجی آف اسلام کا کوئی تصور سامنے نہیں آیا تھا، مگر حقیقتاً دیکھا جائے تو جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ وہ طاقت جو اوپر لا سکتی تھی اس آبسٹیکل کو، جو کہ ہندو اور انگریز دونوں نے مسلمانوں پہ حاوی کر رکھا تھا، وہ صرف وہی طاقت تھی جو اللہ نے ہمیں دی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ٹیچنگ آف قرآن، جس میں دو چیزیں تھیں، ایمان اور یقین، کہ بحیثیت ایمان کے جو پہلے ہم نے آپ سے بتایا وحدت، رسالت اور آخرت، اور یقین کے مکمل ضابطۂ حیات، یہی دو چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو ان کے مقصد تک پہنچانے کے لیے طاقت کا استعمال کرا سکتی تھی۔ اور طاقت کیا تھی؟ وہ طاقت جو اللہ نے انہیں قرآن کے ذریعہ بھیجی تھی، جسے ہم نعرہ اسلام کے نام سے پکارتے ہیں، لہذا وہ نعرہ اسلام آئیڈیالوجی آف اسلام بنا، اور اسی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھاتے ہوئے دوران انگریز، جب انگریزوں کی حکومت باضابطہ 1858 سے شروع ہوئی، جب انڈیا ایک کالونی بن گیا اور انگریزوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے کاروبار میں، انتظامیہ میں، اپنے تعلیمی ادارے میں، ہر جگہ ہندوؤں کا بول بالا کیا، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انگریزوں کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، اور وہ تاریخ کیا ہوتی ہے کہ ہندوؤں نے بتایا انگریزوں کو کہ ہم تو ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جسے ہمارا سوشل انٹرسٹ ہو، اور اس سوشل انٹرسٹ کے بہانے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں بنایا۔ یہ سب نظر آ رہا تھا سر سید احمد خان کو بھی، اور دوسرے اس زمانے کے مسلمانوں کو، جس میں نواب آف ڈھاکہ تھے، سر آغا خان تھے، نواب وقار الملک تھے، یہ لوگ وہ لوگ تھے جو بہت قریب سے مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے، لہذا انہوں نے ایجنٹ کا کردار ادا کیا، اور
ایک اس کے اوپر سے پھر تاریخ سامنے آئی، اور تاریخ آئی کہ 1885 میں جب آل انڈیا نیشنل کانگریس بنی تو آل انڈیا نیشنل کانگریس میں ایک امنگ پیدا ہوئی اور اس امنگ کو انہوں نے آگے بڑھا کر کے نیشنلسٹ موومنٹ کی شکل اختیار کی، یعنی ہندوستان کی آزادی کی طرف قدم بڑھایا، یا دوسرے لفظوں میں ہندوستان کی حکومت میں اپنا شیئر مانگا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور تمہیں چاہیے کہ ہمیں برابر کا حقدار بناؤ انتظامیہ میں، سیاست میں، حکومت میں، تجارت میں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر دوسری طرف مسلمان کنارہ کش تھے، مسلمانوں میں تعلیم شروع ہو چکی تھی، سر سید احمد خان کی ٹیچنگ آ چکی تھی، مسلمانوں میں ماڈرنٹی کی شروعات ہوئی تھی، ماڈرنٹی آنے کا ابھی تک نام و نشان تک نہیں تھا، کہ اسی وقت پھر تاریخی عمل سامنے آیا کہ انگریزوں نے انتظامیہ کی مجبوری کی بنا پر ایک بہت بڑے پروونس بنگال کو دو حصے میں بانٹا۔ جب بنگال دو حصے میں بٹا، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال، تو یہ بھی عجب اتفاق تھا کہ ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی، ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کی میجورٹی تھی۔ نتیجتاً ہندوؤں کو یہ احساس ہوا کہ یہ پورا بنگال، خاص کر کے وکلا کو، کہ یہ پورا بنگال جس پہ وہ اپنی انکم دیکھتے تھے، سارے مقدمات کلکتے میں ہوتے تھے، ہائی کورٹ کلکتے میں تھا، جتنے سول کیسز ہوتے تھے ڈھاکہ کے یا چٹاگانگ کے یا ایسٹ بنگال کے کسی بھی حصے کے، وہ کلکتے لائے جاتے تھے۔ لہٰذا کلکتے میں ہندو وکلا، اس زمانے میں پیشہ، سب سے بڑا پیشہ وکلا کا پیشہ تھا، ہندو وکلا کی انکم پر اثر پڑا، کیونکہ اب ایسٹ بنگال کا ہائی کورٹ ڈھاکہ میں بنا دیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے جدوجہد کی کہ یہ پارٹیشن غلط ہوا، اور یہ جدوجہد جو 1905 میں پارٹیشن ہوا تھا، مسلمانوں کو کھلے طور پر نظر آئی کہ اب ہندو بالکل کھلے طور پہ اس بات کو وعدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک کنارہ کش قوم ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے ان کو ایک گروہ بتایا کہ مسلمان ایک گروہ ہے، مگر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ صرف گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ ملت اسلامیہ، مسلم کمیونٹی کے نام سے سامنے ہیں، موجود ہیں۔ وہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ گروہی حیثیت سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی اپنی ثقافت ہے، اس کا اپنا ایمان ہے، اس کا اپنا باضابطۂ حیات ہے، اور ان ساروں کا مجموعہ ہی ایک ایسا حصہ بنا جس نے ایک ایسی چنگاری ان کے اندر ڈالی جس میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہندو کا کلچر جو کہ قربت میں جا رہا ہے ویسٹرن کلچر کے، ہمارے کلچر سے بالکل مختلف ہے۔ نہ ہم ان کے برابر رہ سکتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ گو کہ سر سید احمد خان نے انہیں انگریزی تعلیم دینے کے لیے کہا، انگریزی تربیت سکھانے کے لیے کہا، سائنس پڑھنے کے لیے کہا، میتھ پڑھنے کے لیے کہا، وہ سب چیز کے لیے تیار ہو گئے۔ سر سید احمد خان بھی سب چیز کے لیے تیار ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے دو چیزیں مسلمانوں کو کہی تھیں، پہلی کہ وہ مذہب اسلام کے پابند رہیں، اور دوسری کہ وہ سیاست سے اپنے کو علیحدہ رکھیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں سر سید احمد خان کی ٹیچنگ میں ایک طرف تو ماڈرنٹی ابھر رہی تھی، یعنی سائنس، میتھس، انگلش، ویسٹرن ایجوکیشن اور اس کے تعلیمی طریقہ کار کا جاری ساری رہنا، جس کی واضح مثال تھی کہ بہت سارے اسکول بھی کھلے، علی گڑھ کا کالج بھی بنا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کا یہ کہنا کہ پابند اسلام کا رہنا اور اپنے کو سیاست سے دور رکھنا، مسلمان اس پہ راضی بھی تھے، تیار بھی تھے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک ہندوؤں نے پارٹیشن آف بنگال کے اوپر ایجیٹیشن شروع نہیں کیا تھا۔ ان کا پارٹیشن آف بنگال پہ ایجیٹیشن شروع کرنا اس بات کا مکمل طور پہ ثبوت تھا کہ وہ ملت اسلامیہ کے خلاف باضابطہ طور پہ ایک ایسے گروہ کے نہیں بلکہ کمیونٹی کے خلاف ہیں، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ اور پہلے ہم دیکھ چکے ہیں آئیڈیالوجی آف اسلام کے مطالعے میں
باحوالہ قرآن مجید کے کہ قرآن مکمل ثقافت دیتا ہے اور ہم اس ثقافت کے پابند میں رہتے ہوئے حقیقتاً ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم ڈیفرنٹ کلچر ہیں، تو اس لہٰذا اب ہندوؤں کے ساتھ صرف مذہب کا ڈفرینس نہیں رہا بلکہ ڈفرینس کلچرل ویلیو سسٹم کا ہو گیا۔ یہ وہ کلچرل ویلیو سسٹم کا ہوا جو کہ ہندو انڈیا سے مسلم انڈیا میں میڈیول دور میں شامل ہوا تھا، مگر اکبر کے دور میں اور اکبر کے بعد جہانگیر کے دور میں اور اس کے بعد بالخصوص دارا شکوہ کے زمانے میں ہندو کلچر اتنا زیادہ مسلم کلچر کے ساتھ مل گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان بہت ساری باتیں، زندگی کی باتیں مل جل کے ایک طرح سے کرتے تھے۔ مسلمان ہولی کھیلنے لگے تھے مثال کے طور پہ، ہندو شلوار اور کرتا مسلمانوں کی طرح پہننے لگے تھے، باضابطہ طور پہ آداب عرض کہنے لگے تھے، باضابطہ طور پہ اردو بولنے اور سیکھنے لگے تھے، مسلمانوں کی زبانیں بولنے لگے تھے۔ تو ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی دونوں میں ملی جلی سی کیفیت جاری و ساری ہونے لگی تھی۔ مگر اس واقعے کے بعد جب ایجیٹیشن شروع ہوا 1905 کے بعد پارٹیشن آف بنگال پہ، تو اس کا ایک نگیٹو اثر پڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ مسلم لیگ کے قیام کے متعلق ہم اس کی تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے، مگر ابھی معنی خیز باتیں یہ ہیں کہ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد دو واقعہ عمل میں آیا۔ ایک تو یہ کہ 1909 میں سیپریٹ الیکٹوریٹ قائم ہوا، اور دوسرا یہ کہ 1911 میں پارٹیشن آف بنگال کو ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ سارے واقعات ہیں جو آگے چل کر کے ایک نئی شکل و صورت لیتے ہیں۔ اب سیاسی ماحول ہندوستان میں پیدا ہو چکا ہے، 20ویں صدی شروع ہو چکی ہے، ہندوؤں کا رجحان آگے بڑھ چکا ہے، انہیں اور شمولیت چاہیے تھی، وہ اور آگے بڑھ رہے تھے انگریزوں کے ساتھ، مسلمان بھی آگے بڑھنے کے قدم اٹھا رہے تھے، جس کا مطالعہ ہم آگے چل کر کے کریں گے۔ مگر ابھی یہاں پر میں چاہوں گا کہ آئیڈیالوجی تک ہی محدود رہوں، لہٰذا اب ہمارا اگلا قدم ہے آئیڈیالوجی میں جانے کا، اس مثلث کو دیکھنے کے بعد کہ کس طرح آئیڈیالوجی ایک ایسی طاقت بنی جس نے اس آبسٹیکل کو ایجنٹوں کے لیے ہٹانے میں مدد کی، اور اس طرح ہم مسلمان اپنی مقصد کے اوپر گامزن ہوتے ہوئے 1947 میں ایک مملکت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کو دیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اس پر تجزیہ کرنے کے لیے پھر ہمارا اگلا قدم ہے علامہ محمد اقبال کا مطالعہ، کہ انہوں نے کس طریقے سے آئیڈیالوجی آف اسلام کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد بنایا۔ علامہ اقبال ایک ایسے مفکر تھے جو بہت دور اندیش تھے۔ ان کی فکر، ان کی شاعری میں ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت بہترین طور پہ واضح ہوتی ہے، جس کا تعلق آئیڈیالوجی آف اسلام اور آئیڈیالوجی آف پاکستان سے ہو سکتا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں، نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ ذوق یقین کا پیدا ہونا ہی بنیاد ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا، جو فکر جیسا میں نے کہا دور اندیشی علامہ اقبال کی تھی۔ لہٰذا علامہ اقبال نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا۔ انہوں نے آئیڈیالوجی کو ایک ایسے تھاٹ کے ذریعہ پیش کیا جو کہ فکر تھی ایسٹرن فکر، جو کہ مل گئی تھی ویسٹرن فکر کے ساتھ، مگر فرق کیا تھا کہ یہ فکر تھی مسلمانوں کی فکر، جس کا آئیڈینٹیفیکیشن تھا اسلام کے ساتھ۔ لہٰذا املگمیشن جو ہے اس علامہ اقبال نے کیا فکر کا، آئیڈیالوجی کا، وہ املگمیشن تھا ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم اور ایسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم، یا ہم کہیں کہ ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم اور نیشنلزم کانسیپٹ given by علامہ اقبال۔ بہت زیادہ اہم بات ہے، اگر اس کو
بغور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اسکرین پر کہ علامہ اقبال کی نظر میں to him mankind has reached such a maturity that no further revelation or prophet is required, as the Holy Quran is the final revelation and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last prophet. But mankind itself can work out its moral and intellectual salvation. علامہ اقبال نے بہت واضح طور پہ بتا دیا کہ نہ تو ہمیں کسی ریولیشن کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کسی بھی قسم کی میچیورٹی کی ضرورت ہے، چونکہ قرآن نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے ہم لوگوں کو سب کچھ دے دیا۔ ایسا مین کائنڈ پیدا کر دیا ہے قرآن نے اور ہمارے رسول نے کہ ہمیں کسی بھی مورل ویلیوز کی اور انٹلیکچوئل سیلویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا کانسیپٹ کیا بنے گا نیشنلزم کا، اور وہی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مورل کانشسنس از اے نیشن، اخلاقی شعوری صرف قوم ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کے لیے تصور قومیت کیا ہے؟ اخلاقی شعور ہے۔ وہ اخلاقی شعور کہاں سے آیا؟ وہ اخلاقی شعور بحوالہ علامہ اقبال قرآن سے اور ہمارے رسول سے، اور ان دونوں کو پھر علامہ اقبال نے ایملگیمیٹ کیا ویسٹرن کانسیپٹ سے۔ کیا کہ وہاں جغرافی بھی ہو، سوشل کلچرل ویلیوز علیحدہ ہوں، مگر جغرافیکل باؤنڈریز بھی علیحدہ ہوں، اور اس طرح انہوں نے کانسیپٹ دیا اپنے فلسفے میں کہ مورل کانشسنس کے حوالے سے ہی قوم کی بنیاد عمل پذیر ہو سکتی ہے، عمل میں آ سکتی ہے، اور یہی بنا فاؤنڈیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ایز آئیڈیالوجی آف اسلام۔ گویا کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف اسلام کا تو ہم ٹرن کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف، یا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کا تو ہم ٹرن کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف اسلام کی طرف۔ دوسرے لفظوں میں اسلام ہمارے لیے پاکستان اور پاکستان ہمارے لیے اسلام ہے، یعنی اسلام کی دی ہوئی ثقافت، اسلام کی دی ہوئی تربیت، اسلام کا دیا ہوا یقین، اسلام کا دیا ہوا ایمان ہی پاکستان کی ثقافت ہے، پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کا مذہب ہے، پاکستان کا یقین ہے اور پاکستان کا ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام ہی پاکستان کی روح ہے، پاکستان کی جڑ ہے اور پاکستان کا پھل ہے اور پاکستان کا پھول ہے، جس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اسلام ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کس کو؟ سیکولر اسٹیٹ سسٹم کو۔ سیکولر اسٹیٹ سسٹم سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک ایسی طرز حکومت جہاں مذہب سے کوئی وابستگی نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی حکومت جس میں مذہب ہی نہ ہو، بلکہ وہ حکومت جس میں مذہب ہو مگر حکومت میں مذہب کی مداخلت نہ ہو، جس کا دعویٰ ہندوستان کرتا ہے یا جس کا دعویٰ امریکہ کرتا ہے۔ مگر بڑے انٹرسٹنگ بات، اگر ہم سیکولر کے اوپر جائیں یہاں پر، تو انٹرسٹنگ بات بحوالہ ہندوستان اور بحوالہ امریکہ صاف صاف نظر آتی ہے۔ بحوالہ ہندوستان کہ ہندوستان کہتا ہے کہ مذہبی بات سیاست میں نہیں لائی جائے گی، مگر ان کے ہاں بھی مذہبی پارٹی ہے، بی جے پی مذہبی پارٹی تھی اور باضابطہ اس نے مذہب کا نام لے کے حکومت کیا، اور اب بھی ون آف دی اسٹیٹ ان انڈیا is involved, too much involved in Hinduism and too much involved against Islam or against Muslim۔ کچھ لوگ بھی ہیں سیاستداں وہاں جو کہ ہاتھوں ہاتھ لے آتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، گویا وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ سیکولر نہیں ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ امریکہ کو لیں تو کہ وہ مذہب جو ہے وہ سیاست سے دور ہے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب کینیڈی، جان ایف کینیڈی منتخب ہوا تھا امریکہ کا صدر، تو اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ پہلا کیتھولک امریکہ کا صدر ہوا۔
لہذا وہ بھی کانشیس تھے اس معاملے میں کہ مذہب اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں امریکہ کا سکہ واحد سکہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ سکہ کیا ہے؟ سکہ ذریعہ رزق ہے، اور امریکن یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے، جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ وہ بھی مذہب کو اپنی سیاست میں یا اپنی حکومت میں شامل کرتے ہیں۔ دوسری طرف نان سیکولر اسٹیٹ جس کا پاکستان دعویٰ کرتا ہے یا جس کے اوپر قائم ہے کہ ہم مورل کانشسنس کے بانی ہیں، ہم مورل کانشسنس پر یقین رکھتے ہیں، چونکہ قرآن اور رسول نے ہمیں وہ علم دیا ہے، وہ دولت دی ہے جس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک قوم کی شکل میں 1947 میں دنیا پر لائے تھے، جس کا نام ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب کانشسنس ہی نیشن ہے اور کانشسنس کا عمل ہمارا قرآن اور رسول سے تعلق رکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ مملکت اسلام بھی ہے، اور اس طرح آئیڈیالوجی آف پاکستان آئیڈیالوجی آف اسلام ہوتی ہے، اور فرام دیئر پاکستان بیکمز این اسلامک اسٹیٹ۔ اس لیے ہم نے اسلام کو سر اوپر رکھا ہے، اور اسی لیے اس کا سب سے واضح ثبوت ہمیں آبجیکٹو ریزولوشن میں ملتا ہے، جس نے واضح طور پہ یہ بیان کر دیا تھا کہ کوئی ایسا قانون پاکستان میں نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلام کی مخالفت کرے گا۔ اور اس طرح آئیڈیالوجی آف پاکستان کی شروعات آئیڈیالوجی آف اسلام سے ہوتی ہے، جو کہ علامہ اقبال کی زبان میں اخلاقی شعور انسان میں پیدا کرتا ہے اور وہ قوم بناتا ہے، اور جس کا دار و مدار قرآن کے قواعد پر، قرآن کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا مطالعہ ایک بہت معنی خیز مطالعہ ہے، ایک گمبھیر مطالعہ ہے، ایک بہت زیادہ مشکل مطالعہ بھی ہے، اور ایک بہت زیادہ آسان مطالعہ بھی ہے۔ ہم اس میں نہ صرف قرآن کو سامنے لاتے ہیں، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لاتے ہیں، نہ صرف اسلام کو سامنے لاتے ہیں، بلکہ اس میں ہر ایک ان چیزوں کا شمار ہے جو ہمارے ضابطۂ حیات سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ ہماری سیاست بھی۔ اگر ہماری سیاست میں اسلام سے وابستگی ہٹ جائے تو ہماری سیاست مجروح ہو سکتی ہے، اور ہماری سیاست اتنی بھی زیادہ کنارہ کش نہ ہو جائے کہ ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے باقی دنیا کا اور دائرہ جو ہے اسے چھوڑ دیں، جس میں شمار ہماری فارن پالیسی ہے۔ مثلاً تعجب خیز بات آپ کو لگے گی کہ پاکستان مملکت اسلامیہ 1947 میں بنتا ہے، 1949 میں 2 سال کے بعد جمہوریہ چین ایک کمیونسٹ ملک کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اور پاکستان سب سے پہلا مسلم ملک تھا، اسلامی ملک تھا جس نے اسے ریکگنائز کیا تھا، جس پہ آواز بھی اٹھی تھی۔ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم دوسرے ملک جن کی آئیڈیالوجی اپنے آئیڈیالوجی ہے اس سے تم دور رہو، اس سے تم ہٹے رہو، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فارن پالیسی سکھاتی ہے اپنے قوم کو ڈیفینڈ کرو، اپنے قوم کی معیشت کو دوبالا کرو، آگے بڑھاؤ، اور اپنی قوم کی عزت کو اوپر سے اوپر پہنچاؤ۔ فارن پالیسی کی یہ 3 اصول وہ اصول ہیں جس پہ فارن پالیسی مکمل طور پہ مبنی ہوتی ہے، اور اسی پہ چلائی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، آگے بڑھا جاتی ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے پہلی اسلامی مملکت ہونے کے باوجود بھی 1949 میں جب جمہوریہ چین سامنے آیا تو وہ کمیونسٹ ملک جسے کہا جاتا ہے کہ کمیونسٹوں کا کوئی خدا نہیں ہوتا، وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں،
اس کے باوجود بھی پاکستان نے اسے ریکگنائز کیا تھا۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ مورل کانشسنس، اخلاقی شعور اپنی جگہ پر ہے، جس کا تعلق ایمان سے اور یقین سے ہے، ہماری اپنی دنیا داری سے ہے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری ثقافت سے ہے، ہماری زندگی کے طریقہ کار سے۔ مگر ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو نہ بھول جائیں، ہم ویسٹرن ایجوکیشن کو نہ بھول جائیں، ہم ویسٹرن ان طور طریقوں کو جو ہمیں جدیدیت کی طرف لے جاتے ہیں، جس میں سائنٹیفک اچیومنٹ ہے بالخصوص یہاں پر مینشن کرنے کے لیے، ہم ان کو راہ راست پہ نہ چھوڑ دیں، ہم ان کو بھی اپنائیں، اور اس طرح ہم ایک ایسی مملکت بنائیں، ایک ایسی مملکت کا خواب دیکھیں، یا ایسی مملکت کو جاری ساری رکھیں جو کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، مورل کانشسنس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی قومیت کو مضبوط ترین بنائے، بہتر بنائے، اچھا بنائے اور کامیابی حاصل کرے۔ اس طرح یہاں پر ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کا مطالعہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے آئندہ پھر اور ملاقات رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔